बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC जो कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए टेस्ट लेगा, मेडकेट के नाम से है, 2021 के लिए है ये। इसका आज मैं आपके लिए सिलेबस के बारे में कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सिलेबस जो है ये मेडकेट टेस्ट के लिए है, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन के लिए है। इसमें रिलेटेड है जो बुक्स, जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इस सब पर मैं इंशाल्लाह मुख्तलिफ वीडियोस बनाऊंगा। आप यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर के साथ टच रहें, और अगर अभी तक आपने यूनिवर्सल टेस्ट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। अजीज तुलबा, आज का जो वीडियो है ये फिजिक्स पार्ट के हवाले से है। हमारे पास फिजिक्स पार्ट जो है उसके हवाले से है। इसका जो सिलेबस है, यानी जो हमारे पास मेडकेट टेस्ट से रिलेटेड जो कोर्स है उसके हवाले से ये वीडियो है। आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मालूमात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अजीज तुलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कोविड-19 की वजह से आपके जो एग्जाम हुए हैं वो भी हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो कोर्स जो है, जो कि फिजिक्स है हमारे पास, या बायोलॉजी से रिलेटेड है, या केमिस्ट्री से रिलेटेड है, या इंग्लिश से रिलेटेड है, उसको भी इन्होंने कम किया है। चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपको बताता चलूं तफसील के साथ। PMC मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए टेस्ट लेगा, और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये टेस्ट ऑल पाकिस्तान में होंगे, और ऑल पाकिस्तान के लिए ये हमारे पास जो है PMC जो है हमारे पास मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस जितने भी पाकिस्तान में हैं उनके लिए ये टेस्ट कंडक्ट करेगा 2021 के लिए। और इसी तरीके से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इसमें 2-3-4 वीडियोस में मैं इंशाल्लाह इसके जो सिलेबस के सारे तफसीलें हैं वो आपके लिए पेश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि फिजिक्स मेरा अपना सब्जेक्ट है, इसके हवाले से जो जितने भी हमारे पास जो कोर्स रिलेटेड है मेडकेट टेस्ट के हवाले से, उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अच्छा अजीज तुलबा, मुख्तलिफ सेक्शन नंबर 2 में मैं आपको बताता चलूं कि ये टेस्ट में MCQs कितने होंगे, सही है, इसका ड्यूरेशन कितना होगा, और ये ट्यूस्ट फॉर्मेट क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड MCQs होंगे, और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे, और नेगेटिव मार्किंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 में सिलेबस जो इन्होंने दिया है उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर, वेटेज एंड डिफिकल्टी लेवल, कितनी डिफिकल्टी लेवल, यानी हमारे पास क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे कि आसान होंगे, उसका लेवल भी यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो MCQs जो होंगे, टोटल MCQs हमारे पास 210 MCQs होंगे, ये नोट कर लें। ड्यूरेशन ऑफ मेडकेट हमारे पास कितना होगा, 3.5 आवर यानी 3.5 घंटे होगा ये टेस्ट, और ये इसका फॉर्मेट क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड MCQs होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 65% मिनिमम पासिंग मार्क्स आपने, यानी अगर आपने टेस्ट को क्वालिफाई करना है तो आपने 65% मार्क्स लाजिमी लेने हैं, कि इस टेस्ट में नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है तो उसके आपसे कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे, तो नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, तो आगे चलते हैं, और क्वेश्चंस की तफसील में बताता चलूं। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। बायोलॉजी जो है इसमें हमारे पास 32% क्वेश्चंस आएंगे। बायोलॉजी से कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे, 32% क्वेश्चन आएंगे। 32% जो है हमारे पास 68 क्वेश्चन बनते हैं। बायोलॉजी से 68 क्वेश्चन आएंगे।
صحیح ہے. اس طریقے سے کیمسٹری کا جو ہمارے پاس پرسنٹیج ہے کہ کتنے پرسنٹ کوشچن آئیں گے 26.5% آئیں گے, اور اس سے جو کوشچن بنتے ہیں 56 کوشچن بنتے ہیں. کیمسٹری سے 56 کوشچن آئیں گے. اس طریقے سے فزکس جو سبجیکٹ ہے اس میں بھی 26.5% انہوں نے مارکس فزکس جو ہے 26.5% کوشچن اس سے بھی سلیکٹ کیے ہیں, اور یہ جو 26.5% ایم سی کیوز جو ہیں وہ کتنے ہوں گے 56 ایم سی کیوز فزکس کے بھی ہوں گے. اس طریقے سے انگلش جو ہے انگلش سے 10% ایم سی کیوز سلیکٹ ہوں گے, اور 10% ہمارے پاس 20 ایم سی کیوز بنتے ہیں. اس طریقے سے لاجیکل ریزننگ جو ہے اس پر میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آپ کے لیے, بڑے آسان ہے اور آسانی سے یہ حل ہو سکتے ہیں, تو لیکن تھوڑا آئی کیو لیول آپ کا تیز ہونا چاہیے. تو اس میں لاجیکل ریزننگ کے 5% ایم سی کیوز آئیں گے, اور یہ ایم سی کیوز بنتے ہیں 10 ایم سی کیوز. یعنی آپ کے پاس 68 بایولوجی کے, 56 کیمسٹری کے, 56 فزکس کے, 20 انگلش کے, 10 جو کوشچن ہے لاجیکل ریزننگ کے, اس کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو ٹوٹل 210 ہمارے پاس ایم سی کیوز ہوں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کتنے ایم سی کیوز ہوں گے, 210 ایم سی کیوز ہوں گے. اس کے یہ ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. اب چلتے ہیں اس کے ڈیفیکلٹی لیول, کہ ہمارے پاس ڈیفیکلٹی لیول جو ہے ایم سی کیوز کا کتنے ہوں گے, کتنے ہارڈ ہوں گے اس میں پرسنٹیج کے لحاظ سے, کتنے ماڈریٹ ہوں گے, کتنے ایزی ہوں گے. تو اس میں ہمارے پاس آپ کو بتاتا چلوں کہ 20% ایم سی کیوز جو ہوں گے وہ ایزی لیول ہوں گے, اس کا لیول کیا ہوگا, ایزی ہوں گے. 60% ماڈریٹ ہوں گے یعنی درمیانی طرز کے ہوں گے, نہ زیادہ آسان نہ زیادہ مشکل, اور 20% جو ہوں گے وہ ہمارے پاس ہارڈ ایم سی کیوز ہوں گے, جو کہ ہمارے پاس مشکل ایم سی کیوز ہوں گے. یہ ہمارے پاس عزیز طلباء مختلف جو ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ تھا ہمارے پاس تقریباً جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بایولوجی کے ہمارے پاس 68 ہوں گے کویشچن ایم سی کیوز, فزکس اور کیمسٹری کے ہمارے پاس 56 ہوں گے, اس طریقے سے انگلش کے 20 eیم سی کیوز ہوں گے, اور لاجیکل ریزننگ کے 10 eیم سی کیوز ہوں گے. یہ اس کا ڈیٹیل تھا, اور پھر ڈیفیکلٹی لیول بھی میں نے آپ کو بتایا. اچھا, لاسٹ میں یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ بایولوجی, کیمسٹری اور فزکس کا ہمارے پاس جو سیکشن ہے اس میں ہمارے پاس 70% جو ہیں وہ ریکال کوشچنز ہوں گے, 70% ریکال کوشچن ہوں گے, اور 30% جو ہوں گے وہ اپلیکیشن لیول ہوں گے, جو کہ اپلائڈ ہوتے ہیں. صحیح ہے, تو یہ 70% ریکال کوشچن ہوں گے, 30% اپلیکیشن لیول کوشچن ہوں گے. اچھا, یہ تو ڈیٹیل ٹائم سیکیوز کے حوالے سے. چلتے ہیں فزکس کی جانب. فزکس جو ہمارے پاس ہے, فزکس کا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فزکس سیکشن نمبر 5 میں سلیبس کا جو ہے وہ فزکس سے ریلیٹڈ ہے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کورس جو ہے آپ کے ایگزام کے حوالے سے اس کو کم کیا گیا تھا, اسی طریقے سے میڈکیٹ ٹیسٹ کے لیے یا ایٹا ٹیسٹ جو ہوگا انجینئرنگ کے حوالے سے, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو کورس ہے مختلف سبجیکٹس کا اس کو بھی شارٹ کیا گیا ہے. یہاں پر فزکس کے لیے جو ہمارے پاس تقریباً 13 چیپٹر جو ہیں وہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر سے لیے گئے ہیں. اس میں فرسٹ نمبر جو ہے وہ فورس اینڈ موشن, یہ چیپٹر آپ نے کور کرنا ہے, فورس اینڈ موشن. صحیح ہے. چیپٹر نمبر 2 آپ نے جو یہاں پر تو چیپٹر نمبر 2 ہے ہمارے پاس, یہ آپ نے ورک اینڈ انرجی کا کور کرنا ہے, ورک اینڈ انرجی کا. اس طریقے سے 3rd نمبر جو ہے روٹیشنل اینڈ سرکولر موشن, یہ ہمارے پاس فرسٹ ایئر فزکس سے ریلیٹڈ ہے. چیپٹر نمبر 4 یا 4 نمبر ہمارے پاس آپ نے ویبز کو کور کرنا ہے, اور 5 نمبر آپ نے تھرموڈائنامک کو کور کرنا ہے. ان 5 چیپٹر کو آپ نے فرسٹ ایئر فزکس سے کور کرنا ہے. میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں, فورس اینڈ موشن,
work and energy, rotational and circular motion, waves, thermodynamic. तफसील में फिर आगे इंशाल्लाह बताता चलूं, आप मेरे साथ टच ही रहें कि कौन कौन से टॉपिक्स जो होंगे वो फोर्स एंड मोशन से लिए गए हैं, वर्क एंड एनर्जी से कौन से लिए गए हैं, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से कौन से लिए गए हैं, इस तरीके से वेव्स से कौन से लिए गए हैं और थर्मोडायनामिक्स से कौन से लिए गए हैं. ये तो 5 जो चैप्टर लिए गए हैं ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स से लिए गए हैं. इस तरीके से सेकंड ईयर फिजिक्स से हमारे पास नंबर फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर लिया गया है. ज्यादा से ज्यादा कोर्स इन्होंने सेकंड ईयर फिजिक्स का लिया है. दैट इज फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये बहुत इंतहाई ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. पहले जो 4 चैप्टर हैं हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स से ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लिए गए हैं. इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक लिया गया है चैप्टर, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स लिया गया है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा लिया गया है और न्यूक्लियर फिजिक्स लिया गया है. सही है. तो हमारे पास ये चैप्टर कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर जो हैं आपके सेकेंड ईयर फिजिक्स से लिए गए हैं और 5 चैप्टर जो हैं वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स से लिए गए हैं. तफसील आगे मैं बताता चलूं कि हमारे पास इन चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक रिलेटेड हैं, कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं, वहां हमारे पास किस टॉपिक से हमारे पास आपके लिए फिजिक्स का एमसीक्यूज आएगा. तो चलते हैं आगे तफसील के जानिब. अच्छा, ये हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर फिजिक्स जो है, इसमें हमारे पास फोर्स एंड मोशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टॉपिक है. सही है, ये नोट करते जाएं. डिस्प्लेसमेंट है. अच्छा, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सही है. इस तरीके से लीनियर मोमेंटम है, फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन, elastic collision in one dimension, elastic collision in one dimension under different cases, projectile motion. important है MCQs के हवाले से. projectile motion, characteristic of projectile motion, time of flight, maximum height. आगे चलते हैं. और हॉरिजॉन्टल रेंज. ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास फोर्स एंड मोशन से मुख्तलिफ टॉपिक्स मैंने आपको बताएं, इसको आपने सबको कवर करना है. अच्छा, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है इसको आप देखते जाएं कि डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट, डिस्क्राइब एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इंटरप्रेट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of objects moving along the same straight line, define uniform acceleration, distinguish between uniform and variable acceleration, explain that projectile motion is two-dimensional motion in a vertical plane. है हमारे पास communicate the ideas of a projectile in the absence of air resistance, explain horizontal component of velocity is constant. इस तरीके से acceleration is in vertical direction and is the same as that of a vertically free falling object. अच्छा, differentiate between the characteristics of horizontal motion, vertical motion, evaluate using equation of uniform accelerated motion for a given initial velocity of frictionless projectile. So the following issues, that is how much higher does it height मालूम करना, how far would it go along the level length range आ गया, where would it be after a given time से related, how long will it remain in air, time से related, determine for a projectile launch from ground, height, launch angle that result in the maximum range. ये मुख्तलिफ है हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, न्यूटन्स लॉस से है, इसको आप तफसील से देखें. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आइडेंटिफाई दैट फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन the relative speed of approach is equal to the relative speed of separation.
یہ ہمارے پاس فرسٹ جو چیپٹر میں نے آپ کو بتایا فورس اینڈ موشن سے ریلیٹڈ. آگے چلتے ہیں ورک اینڈ انرجی سے ریلیٹڈ ہے ہمارے پاس, جس میں ہمارے پاس مختلف ٹاپکس لیے گئے ہیں. ورک ہے, انرجی ہے, کائنیٹک انرجی ہے, پوٹینشیل انرجی ہے, گریویٹیشن پوٹینشیل انرجی ہے, پاور ہے. اس کے جو لرننگ آبجیکٹو ہیں اس کو آپ تفصیل سے دیکھتے جائیں. میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ لرننگ آبجیکٹو ہے. ڈسکرائب دا کنسپٹ آف ورک ان ٹرم آف دا پروڈکٹ آف فورس ایف اینڈ ڈسپلیسمنٹ ڈی ان دا ڈائریکشن آف فورس. ڈیفائن انرجی, ایکسپلین کائنیٹک انرجی, ایکسپلین دا ڈفرنس بٹوین پوٹینشیل انرجی اینڈ گریویٹیشن پوٹینشیل انرجی. ڈسکرائب دیٹ the gravitational potential energy is measured from a reference level and can be positive or negative. To denote the orientation from the reference level, express power as scalar product of force and velocity. P will be equal to F dot V. اس کو ہم ایکسپلین کریں گے آگے. ایکسپلین دیٹ ورک ڈن اگینسٹ فریکشن از ڈسپیٹڈ ایز ہیٹ ان دا انوائرمنٹ. اسٹیٹ دا اپلیکیشن آف انرجی لاسز ان پریکٹیکل ڈیوائسز. یہ ہمارے پاس اس کے لرننگ آبجیکٹو ہیں, اس کو آپ تفصیل سے دیکھ لیں. اچھا, چیپٹر نمبر 3 جو ہے اس میں جو ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس روٹیشن اینڈ سرکولر موشن, دیٹ از اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہے, ریوولوشن ہے, ڈگری ہے, ریڈین ہے, اینگولر ویلاسٹی ہے, ریلیشن بٹوین لینئر اینڈ اینگولر ویریبل ہے, ریلیشن بٹوین لینئر اینڈ اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہے, ریلیشن بٹوین لینئر اینڈ اینگولر ویلاسٹیز ہیں, ریلیشن بٹوین لینئر اینڈ اینگولر ایکسلریشن ہے, سینٹیپیٹل فورس ہے, اینڈ فورسز کاسنگ سینٹیپیٹل ایکسلریشن ہے. یہ ہمارے پاس مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ روٹیشنل اینڈ سرکولر موشن سے لیے گئے ہیں. اس کے جو لرننگ آبجیکٹو ہے اس پر آپ نظر دوڑائیں, کیونکہ جب میں بتاؤں گا 1 by 1 تو بہت ٹائم لگے گا, اس پر ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی. پھر یہ دیکھ لیں لرننگ آبجیکٹس جو ہیں وہ ہے ڈیفائن اینگولر ڈسپلیسمنٹ, ایکسپریس اینگولر ڈسپلیسمنٹ ان ریڈینس, ڈیفائن ریوولوشن, ڈگری اینڈ ریڈین, ڈیفائن ایکسپلین دا ٹرم اینگولر ویلاسٹی, فائنڈ آؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین دا فالوئنگ, that is relation between linear and angular variables, relation between linear and angular displacement, relation between linear and angular velocity, relation between linear and angular acceleration, that is S will be equal to R theta. ہمارے پاس linear and angular displacement, relation between linear and angular velocity, that is V will be equal to R omega. اس کو آپ نے کیسے پروف کرنا ہے, and relation between linear and angular displacement, that is A will be equal to R alpha. یہ آپ نے کور کرنے ہیں. اگلا جو ہے ہمارے پاس چیپٹر نمبر جو 4 ہے ہمارے پاس, دیٹ از ویوز. ویوز میں ہمارے پاس جو مختلف ٹاپکس ہیں وہ ہے پروگریسو ویو, کریسٹ, ٹرف, ایمپلیٹیوڈ, ویو لینتھ, ٹائم پیریڈ اینڈ فریکوینسی. ٹائپس آف پروگریسو ویوز, دیٹ از ٹرانسورس ویو, لانگیٹیوڈل ویوز, پیریاڈک ویوز, ٹرانسورس پیریاڈک ویوز, لانگیٹیوڈل پیریاڈک ویوز, speed of sound in air, principle of superposition of sound, principle of superposition and superposition of sound. یہ آپ نے کور کرنا ہے. اس طریقے سے 2-3 ٹاپک, اسٹیشنری ویوز اینڈ اسٹینڈنگ ویوز, اسٹیشنری ویوز ان ا اسٹیج اسٹرنگ, فنڈامنٹل فریکوینسی اینڈ ہارمونک, اور اینڈ آخر میں جو اس میں ویو سے جو ٹاپک لیا گیا ہے وہ ہمارے پاس ڈاپلر ایفیکٹ. آگے چلتے ہیں اس کے لرننگ. اچھا, جو ڈاپلر ایفیکٹ کے جو ہمارے پاس مختلف اپلیکیشنز ہیں یہاں پر. آبزرور از موونگ ٹورڈ اے اسٹیشنری سورس, آبزرور از موونگ اوے فرام اے اسٹیشنری سورس. مختلف فارمولے ہیں, انشاءاللہ آگے جا کے اس کو کور کریں گے. وین دا سورس از موونگ ٹورڈ دا اسٹیشنری آبزرور, when the source is moving away from the stationary observer. سمپل ہارمونک موشن بھی لیا گیا ہے چیپٹر نمبر 4 سے, یعنی ویو سے. کریکٹرسٹک آف سمپل ہارمونک موشن, انسٹنٹینیس ڈسپلیسمنٹ, ایمپلیٹیوڈ, وائبریشن, ٹائم پیریڈ, فریکوینسی. یہ مختلف تقریباً ہمارے پاس 28 ہمارے پاس ٹاپکس جو ہیں یہ ویو سے لیے گئے ہیں. اس کو آپ نے کور کرنا ہے. اس کے لرننگ آبجیکٹوز آپ اس پر نظر دوڑائیں ذرا, کیونکہ ٹائم لگے گا ایک با ایک کو ایکسپلین کرنا. یہ دیکھ لیں, اس پر آپ نظریں دوڑائیں. دیٹ از یہ ہمارے پاس اس کے لرننگ آبجیکٹوز ہیں. اس کو آپ نے لازمی کور کرنا ہے.
اگلا چلتے ہیں ہمارے پاس جو لاسٹ چیپٹر ہے فرسٹ ایئر فزکس سے. اس میں آپ نے 2 ٹاپک کور کرنے ہیں. ایک ہے فرسٹ لا آف تھرموڈائنامک اور دوسرا ہے ہیٹ اسپیسیفک ہیٹ اینڈ مولر اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی سی پی اور سی وی. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, کور کرنا ہے. اس کے لرننگ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ہے ہمارے پاس, یہ دیکھ لیں اس کو آپ. یہ لرننگ آبجیکٹیو ہے ڈسکرائب دا تھرمل انرجیز ٹرانسفر فرام origin of higher temperature to origin of lower temperature, differentiate between specific heat, molar specific heat, calculate work done by a thermodynamic system during a volume change, describe the first law of thermodynamic expressed in term of the change. اس طریقے سے explain the first law of thermodynamic expressed the conservation of energy, define the term specific heat, molar specific heat of a gas, apply first law of thermodynamic to derive Cp minus Cv will be equal to R. یہ ایک امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ نے یہاں پر کور کرنا ہے. آگے چلتے ہیں سیکنڈ فزکس کے ٹاپکس کے حوالے سے. الیکٹروسٹیٹک میں آپ کے پاس کیا کور کرنا ہے, کولم لا. جلدی جلدی آپ کو بتاتا چلوں. کولم لا in material media, electric field and its intensity, electric field intensity due to infinite sheet of charge, electric field intensity between two oppositely charged parallel plates, electric potential, capacitor, capacitance of a capacitor and its unit, capacitance of a parallel plate capacitor, energy stored in a capacitor, charging and discharging a capacitor. یہ جو ہے ہمارے پاس تقریباً 11 ٹاپک ہیں الیکٹروسٹیٹک سے, اس کو آپ نے کور کرنا ہے. اس کے لرننگ آبجیکٹو پر بھی آپ ذرا نظریں دوڑائیں. یہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ لرننگ آبجیکٹو ہیں اس کے. اسٹیٹ کولم لا ایکسپلین دیٹ فورس بٹوین 2 پوائنٹ چارجز از ریڈیوسڈ ان اے میڈیم ادر دین فری اسپیس یوزنگ کولم لا. اس طریقے سے دیکھ لیں, یہ میں آپ کو ذرا ٹائم دیتا ہوں, اس کو آپ دیکھ لیں. یہ اس کے لرننگ آبجیکٹو ہیں, اس کو لازمی آپ نے کور کرنا ہے. چلیے آپ نے دیکھ لیا. اگلا چیپٹر جو ہے ہمارے پاس کرنٹ الیکٹریسٹی جو سیکنڈری فزکس سے ہے. اس میں ہمارے پاس بھی تقریباً 10 ٹاپک یہاں سے لیے گئے ہیں. اس میں اوہم لا, electrical resistance, specific resistance or resistivity, effect of temperature on resistance, temperature coefficient of resistance, variation of resistivity with temperature, internal resistance of a supply, electric power, unit of electric power, kilowatt hour. اس کو آپ نے کور کرنا ہے. اس کے لرننگ آبجیکٹو جو ہیں اس پر آپ ذرا نظریں دوڑائیں. دیٹ از ہمارے پاس یہ لرننگ آبجیکٹو ہیں اس کے. دیٹ از ڈسکرائب دا کنسپٹ آف اسٹیڈی کرنٹ, اسٹیٹ اوہم لا, define resistivity, explain its dependence upon temperature, explain the internal resistance of sources and its consequences for external circuits, اور last میں describe the condition for maximum power transfer. یہ آپ نے اس کے لرننگ آبجیکٹو جو ہے اس کو آپ نے کور کرنا ہے. اچھا, اگلا جو چیپٹر جو ہے وہ ہے الیکٹرو میگنیٹزم, جو کہ یہاں پر 8واں چیپٹر ہے فزکس کے سلیبس کے حوالے سے, سیکنڈری فزکس سے. تو اس میں 3 ٹاپکس ہے, اس کو آپ نے کور کرنا ہے. میگنیٹک فیلڈ, میگنیٹک فلکس, میگنیٹک فلکس ڈینسٹی. اس کے لرننگ آبجیکٹو جو ہیں وہ ہمارے پاس ڈیفائن میگنیٹک فلکس ڈینسٹی اینڈ اٹس یونٹ. پھر 2 نمبر جو ہے لرننگ آؤٹ کمس دو ہے, ڈسکرائب دا کنسپٹ آف میگنیٹک فلکس a scalar product of magnetic field B and area A using the relation pi B will be equal to, that is B perpendicular to A, that is B dot A. یہ آپ نے الیکٹرک فلکس, میگنیٹک فلکس جو ہے اس کو یہ ہے ہمارے پاس اس کا لرننگ آؤٹ کم ہے. پھر 3rd نمبر ہے ڈسکرائب کوانٹیٹیولی دا پاتھ فالوڈ بائی اے چارج پارٹیکل ہاٹ انٹو اے میگنیٹک فیلڈ in a direction perpendicular to the field. پھر explain that a force may act on charged particle in uniform magnetic field. آگے جو ہمارے پاس چیپٹر نمبر 9 جو ہے electromagnetic induction. electromagnetic induction میں ہمارے پاس 6 ٹاپک لیے گئے ہیں. ایک ٹاپک ہمارے پاس جو ہے وہ electromagnetic induction ہے. پھر ہمارے پاس فیراڈے لا ہے, electromagnetic induction ہے, فیراڈے لا ہے, لینز لا ہے, لینز لا اینڈ کنزرویشن آف انرجی ہے, جنریٹنگ الیکٹریسٹی, آلٹرنیٹنگ کرنٹ جنریٹر ہے,
اور ٹرانسفارمر ہے۔ یہ 6 ٹاپک الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن سے لیے گئے ہیں۔ اس کے لرننگ جو آؤٹ کم ہے وہ ہمارے پاس دیکھ لیں۔ اسٹیٹ فیرڈ لا آف الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن، count for Lenz's law to predict the direction of an induced current and relate to the principle of conservation of energy. پھر describe the construction of a transformer and explain how it works. آگے جو ہمارے پاس چیپٹر ہے وہ الیکٹرانکس سے ایک ہی ٹاپک لیا گیا ہے، ریکٹیفیکیشن لیا گیا ہے، صحیح ہے۔ اس کے لرننگ آؤٹ کم ہمارے پاس define rectification and describe the use of diode for half اینڈ فل ویو ریکٹیفیکیشن، صحیح ہے۔ آگے چلتے ہیں، چیپٹر نمبر 11 جو ہے یہاں پر ڈان آف ماڈرن فزکس ہے، صحیح ہے۔ اس کے لرننگ آبجیکٹو جو ہے ایکسپلین دا پارٹیکل ماڈل آف لائٹ ان ٹرم آف فوٹان وتھ پارٹیکولر انرجی، اس کو آپ نے کور کرنا ہے۔ اس طریقے سے اٹامک اسپیکٹرا سے 2 ٹاپک اٹامک اسپیکٹرا یا لائن اسپیکٹرا یہ لیا گیا ہے، اور اس کے لرننگ آبجیکٹو جو ہے ڈسکرائب اینڈ ایکسپلین اٹامک اسپیکٹرا، لائن اسپیکٹرا، صحیح ہے۔ اگلا جو ہے ہمارے پاس لاسٹ نمبر، اس میں سے 4 ٹاپک لیے گئے ہیں، نیوکلیر فزکس ہے، اسپونٹینیس اینڈ رینڈم نیوکلیر ڈیکے، دا لا آف ریڈیو ایکٹیو ڈیکے، اس کو کور کرنا ہے، ہاف لائف اینڈ ریٹ آف ڈیکے، اس کو کور کرنا ہے، بایولوجیکل افیکٹ آف ریڈیشن اینڈ بایولوجیکل اینڈ میڈیکل یوز آف ریڈیشن، اس کو آپ نے کور کرنا ہے۔ اس طریقے سے اس کے لرننگ آبجیکٹو جو ہیں وہ ہے ڈسکرائب as impel model for the atom to include proton, neutrons and electrons. Identify the spontaneous and random nature of nuclear decay. Describe the term half-life and solve problem using the equation. Describe biological effect of radiation state and explain the different medical uses of radiation. یہ ہمارے پاس لرننگ آبجیکٹوز تھے، لرننگ آؤٹ کم تھے ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر لاسٹ جو چیپٹر تھا نیوکلیر فزکس کا، اس سے لیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ ہمارے پاس فزکس کا سلیبس تھا، بہت ہی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کو ذرا توجہ دینا ہوگا۔ تو 2-3 چیپٹر ہیں، اس میں ہمارے پاس تقریباً سب کے سب ٹاپکس وہاں سے لیے گئے ہیں، لیکن بعض جو لاسٹ میں جو چیپٹر ہیں اس میں سے ایک یا 2 ٹاپکس لیے گئے ہیں، تو بہت ہی آسان ہے۔ جس طلباء امید کرتا ہوں ویڈیو جو ہے ہمارے پاس یہ ویڈیو سلیبس ہے میڈکیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے، اس کا سلیبس ہے 2021 کا، جو کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ہے، اور یہ میں نے جو یہ ویڈیو ہے یہ فزکس پارٹ کے حوالے سے ہے، تفصیل سے میں نے آپ کو مختلف ٹاپکس بتائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اپنا کورس کو کور کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ٹیسٹ تمام پاکستان میں 30 اگست سے شروع ہوگا اور یہ 30 سپتمبر تک تقریباً جاری رہے گا۔ مختلف ڈیٹس ہیں، اس میں آپ کو رول نمبر الاٹ کیا جائے گا۔ عزیز طلباء، اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، اور جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کریں اور جاتے جاتے ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں۔ شکریہ۔